الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حجان عثمان
وأقصاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ، حرمت والا مہینہ. پچھلے جمعۃ المبارک اس عنوان پر محرم کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئی تھی. آج کے موضوع میں انشاءاللہ نبوت کے خاندان کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں انشاءاللہ کچھ گفتگو کروں گا، جن میں سر فہرست انشاءاللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کرام کو جو شہادت کا رتبہ مالک کائنات نے عطا فرمایا، اس عنوان پر بھی گفتگو ہوگی. ہر منگل کو جو مغرب کی نماز کے بعد اسی جامع مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، میں نے اس درس قرآن میں ایک بات کہی تھی کہ مالک کائنات نے اپنے خزانوں میں ایک حسن نام اور ایک حسین نام محفوظ کر رکھا تھا. جب تک حسن حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے، کسی پیغمبر کا، کسی پیغمبر کی امت کا، کسی امت کے کسی بچے کا نام حسن نہیں تھا، حسین نہیں تھا. بے شک، بے شک. امام حسن دنیا میں تشریف لائے، 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد امام حسین تشریف لائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، حسین بھی نام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا ہے. بہت سے لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ میرا نام فلاں بزرگ نے رکھا تھا، میرا نام فلاں نے رکھا تھا، میرا نام فلاں پیر و مرشد نے رکھا تھا. وہ سعادت مندی سمجھتا ہے کہ میرا نام فلاں اللہ کے ولی نے رکھا ہے. حسن حسین وہ تھے کہ جن کا نام دونوں جہاں کے سردار نے رکھا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ تک ختم نبوت. ارے وہ کتنے مبارک لوگ ہوں گے کہ جن کا نام سرکار خود رکھ رہے ہوں، بے شک. جن کے نام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود رکھا ہو. ان کی عظمت اور شان کا، ان کے علو شان مرتبے کا کیا کہنا کہ امام الانبیاء خطبہ دے رہے ہوں اور سامنے حسن حسین دونوں بچے ہیں، آ رہی ہیں، صحیح پاؤں زمین پر جم نہیں رہے،
گرتے پڑتے آ رہے ہیں. پیغمبر نے دیکھا کہ میرے نواسے آ رہے ہیں, روایات اٹھا کر دیکھ لو, سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا. کیا بات ہے. امام الانبیاء نے ممبر چھوڑ کر نیچے تشریف لے آئے, حسن کو اٹھایا, حسین کو اٹھایا. آپ نے فرمایا میں اس لیے ممبر میں نے چھوڑا ہے کہ کہیں میرے حسین کو چوٹ نہ لگ جائے. اس لیے امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے کہ جس نے میرے ان شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور محبت کا مطلب یہ نہیں کہ میں زبانی کلامی دعوے کروں کہ مجھے اس سے محبت ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا جو کردار ہے وہ کردار اپنا. محبوب نے جیسے طرز زندگی اختیار کی ہے وہ طرز زندگی اختیار کر. مالک اپنے ملازم کو کوئی کام کہہ دے اور ملازم کہہ دے کہ میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں, پیار بڑا کرتا ہوں, لیکن یہ بات میں تیری مان نہیں سکتا, سچ بتانا یہ محبت ہے؟ بالکل. وہ فوراً کہے گا کہ میں نے تو چھٹی کر, میں نے تیری اس محبت کو کیا کرنا ہے جب تو بات ہی نہیں مانتا. اور پھر اگلی بات سمجھنا, محبت یہ ہوا کرتی ہے جیسے محبوب کہے وہی کرنا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ مالک اپنے ملازم کو کہہ دے کہ یار میں دفتر سے آ رہا ہوں, میرے مہمان آ گئے ہیں, اب گھر میں کھانا تیار رکھنا, مہمانوں کے پاس ٹائم کم ہے, وقت کم ہے, آتے ہی ہم نے کھانا کھانا ہے. اور ملازم جو ہے وہ گھر کی صفائی میں لگ گیا کہ میرے مالک کے دوست آ رہے ہیں, وہ ابھی ان صفائیوں کے چکروں میں ہے, مالک کی چیزیں طریقے سریقے کے ساتھ وہ رکھ رہا ہے. لیکن جب مالک گھر پہنچتا ہے ابھی اس نے کھانا تیار نہیں کیا, مالک کہتا ہے کہ یار کھانا لاؤ, وہ کہتا ہے کہ یار مالک جی ابھی میں نے کھانا تیار نہیں کیا, میں آپ کے گھر کو سیٹ کرتا رہا ہوں, صفائی کرتا رہا ہوں, ہر شے آپ کو آپ کی طریقے سریقے کے ساتھ میں نے رکھی ہے, اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں. سچ بتانا کہ مالک ناراض ہوگا یا ناراض ہوگا؟ مالک فوراً کہے گا کہ یار جو کام میں نے تجھے کہا تھا وہ تو کیا ہی نہیں. شیرینی تقسیم کر, میں کو گناہ نہیں سمجھتا. نیاز اللہ نیاز حسین کے فتوے لگا, ترانے گا, لیکن قیامت کے دن اگر حسین نے ہم سے پوچھ لیا کہ بتا تو میرے ساتھ محبت کا بڑا دعوے دار تھا, کہ بتا میں نے تو میدان کربلا میں قرآن نہیں چھوڑا, تم نے کبھی پڑھا تھا؟ میں نے تو کبھی میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی. میں نے تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھا, اور تو دکان پہ نہیں پڑھتا تھا, دفتر میں نہیں پڑھتا تھا, مسجد آ کر نہیں پڑھتا تھا. اور مسلمانوں, مسجد میں قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے, دکان پہ قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے, دفتر میں بیٹھ کر خدا کا قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے, گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا آسان ہے. خدا کی قسم تلواروں کے سائے میں خدا کا قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے. میں مہمانوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہوں, میں گاہکوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہوں. امام حسین نے میدان کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی.
تمہیں کیا معلوم ہے اہل بیت کا مقام کتنا ہے، شان کتنی ہے؟ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو، کسی بچے کو گرتی مولوی صاحب دیتے ہیں، کسی بچے کو گرتی دادا نانا دیتا ہے، کسی بچے کو گرتی پیر و مرشد دیتے ہیں، کسی کو گرتی حاجی نمازی دے گا۔ خدا کی قسم حسن حسین وہ تھے جن کو گرتی سرکار نے خود دی۔ کسی بچے کو گرتی شہد کی دی جاتی ہے، کسی بچے کو گرتی کھجور کی دی جاتی ہے، کسی بچے کو گرتی کسی اور شے کی دی جاتی ہے۔ حضرت حسن دنیا میں تشریف لے آئے، حضرت حسین دنیا میں تشریف لے آئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک، اپنی شہادت والی انگلی مبارک پہ لگا کر حسین کی زبان کو لگایا۔ اور مسلمانوں حسین کے خون میں اور حسن کے خون میں حضور کا لعاب دہن ہے۔ اور مسلمانوں کسی کا بچہ کسی کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے، کسی کا بچہ گھر میں کھیلتا ہے، کسی کا بچہ گلی محلے میں کھیلتا ہے، کسی کا بچہ کسی کی گود میں کھیلتا ہے، کوئی بچہ باپ کی گود میں کھیلتا ہے، کوئی بچہ ماں کی گود میں کھیلتا ہے۔ حسن حسین وہ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود مبارک میں کھیلا کرتے تھے۔ کوئی کس گاڑی پر سواری کرتا ہے، کوئی پراڈو پہ سواری کرتا ہے، کوئی کس گاڑی پر سواری کرتا ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے یہ انسان بڑا امیر کبیر آدمی ہے، بڑا خوش قسمت ہے، فلاں گاڑی پہ جا رہا تھا، فلاں مہنگی گاڑی پہ سفر کر رہا تھا، فلاں سواری پر سواری کرتا ہے۔ حسن حسین وہ تھے جو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پہ سوار ہوا کرتے تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک کندھے مبارک پہ حسن سوار ہیں، ایک کندھے مبارک پہ حسین سوار ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھ لیا، فرمانے لگے حسن حسین کتنے خوش قسمت ہو، آج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پہ سوار ہو، کتنی اعلیٰ سواری تمہیں مل گئی۔ امام الانبیاء نے مسکرا کر فرمایا تمہیں سواری نظر آ گئی، یہ نظر کیوں نہیں آتا یہ شاہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن حسین کی کشتی دیکھ رہے ہیں۔ آپ فرما رہے حسین شاباش شاباش۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ حسین کو ہی شاباش دیتے جا رہے ہو؟ فرمایا عائشہ میں کیا کروں، جبرائیل آسمانوں سے تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ حسین کو دیکھ کر حسین کو شاباش دے رہے ہیں، میں محمد کیوں نہ دوں؟ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسے شان والے شہزادے مل گئے۔
ایسے عظمت والے جس کے دل میں ان لوگوں کی محبت نہیں، خدا کی قسم وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ یہ سارے کے سارے لوگ بخشے ہوئے لوگ تھے، میں اپنی فکر کروں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، مکہ مکرمہ سے تقریباً 80-90 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک طائف ہے۔ جب ہی طائف کا ذکر ملتا ہے، ذکر آتا ہے، فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سامنے آتی ہے کہ ان لوگوں نے آپ پر کتنا تشدد کیا تھا۔ طائف میں عروہ بن مسعود ایک بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ مالک کائنات نے ان کو 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام ابو مرہ تھا اور ایک کا نام ابو عبیدہ تھا۔ اور ادھر مکہ مکرمہ میں ابو سفیان کو مالک کائنات نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، ایک کا نام ام حبیبہ تھا اور ایک کا نام میمونہ تھا۔ بس خدا کی قدرت دیکھو، عروہ بن مسعود کا جو ایک بیٹا جس کا نام ابو مرہ ہے، اس کے ساتھ ابو سفیان کی بیٹی میمونہ کا نکاح ہو گیا، اور ابو سفیان کی دوسری بیٹی ام حبیبہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ امام الانبیاء کی جو زوجہ محترمہ ہے، میری تیری ماں ہے، وہ بڑی بہن ہے میمونہ، چھوٹی بہن ہے، چھوٹی بہن کا نکاح طائف میں ہو گیا عروہ بن مسعود کے بیٹے ابو مرہ سے۔ وہ گھرانہ بڑا ہی کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ چھوٹی بہن کو خیال آیا، جس کا نکاح طائف میں ہوا، عروہ بن مسعود کے بیٹے کے ساتھ ہوا، کہ یار میرا سسر بھی بڑا امیر کبیر، میرا میاں بھی بڑا امیر کبیر، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور مجھے پتا چلا ہے کہ جو میری بڑی بہن ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، چھوٹی بہن نے رو کر اپنے میاں کو کہا کہ میری بڑی جو باجی ہے، بڑی بہن ہے، ان کا جو نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، مجھے پتا چلا ہے وہ تو فاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی نہ مجھے رات کو چین ملتا ہے، نہ دن کو سکون ملتا ہے، میں اسی ٹینشن میں رہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں نوکر چاکر ہیں، ان کے گھر میں تو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں۔ چھوٹی بہن نے اپنی بڑی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ جو بات میں نے عرض کی ہے اس خط میں ساری بات ذکر کر دی۔ میری بہن مجھے چین نہیں ملتا، مجھے سکون نہیں آتا، میں کیا کروں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے گھر میں فاقے ہے۔ جس کو خط لکھا گیا ہے وہ معمولی عورت نہیں تھی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ اس خط میں اس نے لکھا ہے کہ میں باہر نکلتی ہوں، لوگ سلام کرتے ہیں، نوکر چاکر ہے، اور تیرے گھر میں نوکر چاکر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ تم پر فاقے ہے، ایک وقت کا صحیح کھانا میسر نہیں۔ دوسری طرف جواب لکھ دیا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ خدا کی قسم جواب اگر توجہ سے سنو گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ بے شک بے شک۔
ایک دفعہ ایڈوانس سبحان اللہ کو میں تمہیں بات سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ مجبور ہو جاؤ گے سبحان اللہ کہنے سے، کہ جو ہماری ماں نے جو جواب دیا، یہ جواب نہیں دیا کہ بہن کیا کروں مجبوری ہے، اب زندگی تو گزارنی ہے جیسے کیسے بھی ہو، یہ جواب بھی نہیں دیا کہ بہن کیا کروں، میرے ابا کو، ہمارے ابا کو تو دیکھنا چاہیے تھا کہ بیٹی کدھر دے دی کہ بیٹی کدھر دے دی، یہ بھی نہیں لکھا کہ تجھے تو اچھے گھر میں بیاہ دیا اور میں ادھر آ گئی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خط کا جواب دے دیا، فرمانے لگی میری بہن میری وجہ سے پریشان نہ ہونا، تجھے فرش والے سلام کرتے ہیں، مجھے عرش والے سلام کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ اور میری بہن تیرا نکاح طائف کے تاجر کے ساتھ ہوا ہے، بزنس مین کے ساتھ ہوا ہے، تیرا نکاح پیسے والے آدمی کے ساتھ ہوا ہے، تیرا نکاح امیر کبیر آدمی کے ساتھ ہوا ہے، تیرا نکاح جس کے ساتھ ہوا وہ طائف کا امیر کبیر آدمی ہے۔ ام حبیبہ فرمانے لگی میرا جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ دونوں جہاں کا سردار ہے، تیرے نوکر چاکر فرشی ہے، میرے نوکر چاکر عرشی ہے۔ میں جب گھر میں چکی چلاتی ہوں فوراً فرشتے آ جاتے ہیں، رب نے بھیجا ہے، چکی نہ چلا خدا نے بھیجا ہے، جاؤ میرے محمد کے گھر جا کر چکی خود چلاؤ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور میری بہن میں تجھے کیا بتاؤں، تو اپنے میاں کے ساتھ چلتی ہوگی، ارے تاجر سلام تیرے میاں کو کرتے ہیں، ارے تو گلی محلے سے اپنے میاں کے ساتھ چلتی ہوگی، علاقے کے لوگ تجھے سلام کرتے ہیں، اور جب میں اپنے میاں کے ساتھ چلتی ہوں، میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلتی ہوں، اللہ کے فرشتے سلام کرتے ہیں، ہم پہاڑ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پہاڑ ہمیں سلام کرتے ہیں، ہم درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں ہمیں درخت سلام کرتے ہیں۔ میں تیرا میاں بزنس مین ہے، کاروباری آدمی ہے، میرا میاں سارے پیغمبروں کا سردار ہے۔ میرا محبوب جب وہاں نکلتا ہے، بے شک رات کی تاریکی کیوں نہ ہو، اندھیرا کیوں نہ ہو، رات کے وقت ہم کیوں نہ نکلے، جدھر میرا محبوب چلا جائے وہاں روشنی ہی روشنی۔ بے شک بے شک۔ سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل میرے گھر میں آتا ہے، تیرے میاں کو بزنس مین ملتے ہوں گے، تیرے خامد کو کاروباری لوگ ملتے ہوں گے، تیرے میاں کو پیسے والے ملتے ہوں گے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کے فرشتے آ کر ملتے ہیں، سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل آ کر خادم بن کر ہمارے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کو بیٹی دے دی، جب اللہ نے ان کو بیٹی دے دی
میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ نام کیا رکھیں۔ میاں کہنے لگا میرا دل یہ کرتا ہے، اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ تیرے بھنوئی سے جا کر بچی کا جو ہے وہ نام نہ رکھ لوں۔ بہرحال مختصر یہ کہ وہ مکہ مکرمہ آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے آ کر بات کرتا ہے، حضرت ام حبیبہ کو ان کی بہن کا پیغام پہنچاتا ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے، ہماری آرزو تمنا یہ ہے کہ نام آپ لوگ خود رکھے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، مختصر یہ کہ واقعہ تو روایات میں بہت لمبا چوڑا واقعہ، اگر سارا واقعہ دہرا دوں تو شاید وقت اتنی صرف ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نام تو میں رکھ دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میرا رکھے ہوئے نام کی لاج رکھنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیری بیٹی کا نام لیلا رکھ رہا ہوں۔ وہ گھرانہ، وہ بچی کتنی خوش قسمت ہے کہ جس کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھ رہے ہیں۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے، جو بچیوں والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بچیاں بچوں سے زیادہ پیار لیتی ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو بچیوں کی ولادت کے موقع پر ہی طلاق دے دیتے ہیں کہ میں تو بیٹا چاہتا تھا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس آدمی کو مالک کائنات نے 3 بچیاں عطا فرمائی ہوں، ایک روایت کے مطابق جس کو 2 بیٹیاں عطا کی گئی ہوں، ایک روایت کے مطابق جس کو 1 بیٹی مالک کائنات عطا فرمائے، ان اپنی بچیوں کی تربیت صحیح کریں، ان کی تعلیم و تربیت پرورش کا انتظام صحیح کریں۔ مالک کائنات قیامت کے دن ماں باپ پر جنت واجب قرار دے دیں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لے جا رہی ہیں، راستے میں ایک بچی کو دیکھا، آپ نے اٹھا کر اس کو پیار فرمایا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فلاں کافر کی بچی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ بہرحال واپس آ گئے۔ بیوی کہنے لگی ایک دن کہ میاں بیوی میں تو پردہ کوئی نہیں ہوتا، ہماری بچی جو ہے وہ جوان ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ کوئی رشتے کا بھی انتظام کریں۔ یاد رکھنا بہت سے لوگ ایسے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے، بھی ابھی پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ ایک خاتون سے میں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کی عمر کتنی؟ کہنے لگی 27 سال۔ میں نے کہا شادی کر دی؟ کہنے لگے نہیں، ابھی کون سا پروگرام بنایا ہم نے، ابھی تو بیٹا پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ میں نے کہا جب وہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا نا انشاءاللہ اسے خود بخود ہی کو مل جائے گی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس کے بچیاں جوان ہو جائیں، آپ نے فرمایا رشتہ اچھا مل جائے تو شادی کرنے میں تاخیر نہ کر۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ نے اپنے خادم سے پوچھا حاجی صاحب بیٹی ہے؟ جی ہاں۔ بالغ ہے، جوان ہے؟ کہنے لگے جی۔ فرمایا شادی کر دی؟ کہنے لگا نہیں حضرت جی، ابھی تو اس کے منہ سے دودھ کی خوشبو آ رہی ہے۔ شاہ جی نے فوراً فرمایا یاد رکھنا دودھ خراب بھی ہو جاتا ہے، دودھ اگر پھٹ گیا، دودھ اگر خراب ہو گیا تو باپ ذمہ دار ہے۔ بے شک بے شک۔ بیوی کہنے لگی ابو مرہ بتا پھر رشتہ کہاں کرے؟ ابو مرہ کہنے لگا
جنہوں نے نام رکھا ہے اسی کے پاس جاتے ہیں۔ بیوی کہنے لگی وہ آپ کو نہیں پتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے؟ کہنے لگا اچھا، پھر تیری بڑی بہن کے پاس چلے جاتے ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ مختصر یہ کہ وہاں پر تشریف لے گئے۔ چھوٹی بہن میمونہ اپنی بڑی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہی ہیں یہ بچی ہم لے کر آ گئے، بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، نام آپ لوگوں نے رکھا ہے تو رشتہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے، جدھر آپ کہو گے کر دیں گے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو اور اپنے بہنوئی کو ساتھ لے کر شیر خدا کے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی موجود تھے، حضرت فاطمہ موجود تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حسن بھی موجود تھے۔ ساری بات بتا دی، رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ بڑے ہو، آپ جہاں بھی رشتہ کرنا چاہے کر سکتے، آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں۔ ام حبیبہ نے حضرت علی سے بات کی کہ ادھر یہ بچی بڑی ہو گئی، ادھر تیرے شہزادے بھی جوان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے حسین کے ساتھ تیری بیٹی کا نکاح کر دیں۔ فرمانے لگے اور کیا چاہیے؟ حضرت علی نے پوچھا کوئی تمہاری شرط؟ اللہ اکبر، بات توجہ سے سننا، ان لوگوں کو اہل بیت سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ کوئی آپ کی شرط ہو؟ علی پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو نوکر ہوتے ہیں بھلا وہ شرطیں لگاتے ہیں؟ ہم تو اہل بیت کے نوکر ہیں، نوکر شرطیں کیا لگاتے ہیں؟ علی کہنے لگے نہیں کوئی دل میں بات ہو؟ فرمانے لگے کچھ نہیں، نہیں کوئی بات ہو؟ فرمانے لگے بس ایک ہی بات دل میں آتی ہے کہ حسین جب دلہا بن کر ہمارے گھر آئے، علی آپ نے بھی ساتھ آنا ہے، اور میری بیٹی کے سر پر دست شفقت آپ نے رکھنا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنی پاکیزہ اہل بیت ہے، جتنے پاک دامن اہل بیت ہے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ہمارے ہاتھ وہ اتنے پاک نہیں جو شیر خدا کے ہاتھ پاک ہیں، فاطمہ کے پاک ہیں، حسین کے پاک ہیں۔ دلہا حسین بن کر آئے، دست شفقت۔ علی تو اپنا ہاتھ میری بیٹی کے سر پہ رکھنا۔ خدا کی قسم ان لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ اہل بیت کتنے پاکیزہ اور پاک دامن لوگ ہیں۔ نعرہ تکبیر، آج و تخت ختم نبوت، عظمت اہل بیت۔ کتنا پیارا ہوگا وہ منظر کہ امام حسین دلہا بن کر گئے ہو۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ جنت کا شہزادہ دلہا ہے، بے شک، اور ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ علی شیر خدا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، اہل بیت کا پیار نہیں، وہ سمجھ لیا کرے میرے اندر ایمان نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے جیسے نبی پاک ہیں ایسے نبی کے صحابہ پاک ہیں،
ایسے نبی کے اہل بیت پاک ہیں، نبی کی ازواج مطہرات پاک ہیں۔ خدا کی قسم نبی کا مکہ پاک ہے، نبی کا مدینہ پاک ہے، نبی کا یار صدیق پاک ہے، عمر پاک ہے، عثمان پاک ہے، علی پاک ہے، سارے کے سارے پاک ہیں۔ تو اپنے ایمان کی فکر کر۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لے، یار کوئی گاہک آتا ہے، وہ 5,000 کا نوٹ آپ کو دے، وہ 5,000 کا نوٹ چیک کرتے ہو کہ کہیں یہ نقلی تو نہیں، سودا میرا ٹھیک ہے، مال میرا ٹھیک ہے، لیکن گاہک کے دیے ہوئے پیسے کہیں 2 نمبر تو نہیں۔ جب وہ چیک کر لیتے ہو پھر جا کر سودا دیتے ہو، پیسے پھر رکھتے ہو۔ خدا کی قسم مالک کائنات نے سارے صحابہ کرام کو، اہل بیت کو جنت ایسے ہی نہیں دے دی، اللہ نے پہلے چیک کیا ہے صدیق کا دل کیسا ہے، اللہ نے چیک کیا ہے عمر کا دل کیسا ہے، اللہ نے چیک کیا ہے طلحہ زبیر کا دل کیسا ہے۔ جنت دینے سے پہلے اللہ نے سارے صحابہ کرام کے دلوں کو چیک کیا ہے، پھر اعلان کر دیا کہ مجھے تقوی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، سارے کے سارے جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون۔ کیا بات ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام پاک ہیں، کامیاب ہے۔ اہل بیت بھی کامیاب ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہے۔ برادری ہو تو ایسی ہو، کوئی کہتا ہے میرا تعلق فلاں برادری کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں جماعت کے ساتھ ہے، آؤ میں تمہیں ایک ایسی فیملی بتا دوں، خدا کی قسم ساری فیملی کا مقام کتنا ہے، ساری فیملی کی شان کتنی ہے۔ ادھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شیر خدا ہے، علم کا شہر ہے، دروازہ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ہے تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ادھر بچے ہیں تو جنت کے سردار ہیں، اور ادھر نانا ہے فاطمہ کا ابا ہے حسن حسین کا نانا ہے، خدا کی قسم وہ دونوں جہاں کا سردار ہے۔ ارے وہ کتنے ظالم ہوں گے جنہوں نے نبوت کے خاندان پر ظلم ڈھائے۔ وہ کتنے ظالم ہوں گے۔ میں ان یزیدیوں سے پوچھا کرتا ہوں، بتاؤ حسین نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ بتاؤ علی اصغر نے کیا بگاڑا، علی اکبر نے کیا بگاڑا؟ ان کا قصور بتا۔ بکواس کرتے ہو حسین کرسی کے لیے گئے، حسین کا سیاسی معاملہ تھا۔ اس ظالموں تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں خیرت نہیں آئی،
تمہیں کسی حلالی ماں نے پیدا نہیں کیا، حسین پر اتنا ظلم کرتے ہو، حسین پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہو کہ حسین کرسی کے لیے گئے۔ ارے جو جنت کا سردار ہو وہ تیری دنیا کی کرسی کو کیا کرے گا؟ سیاسی معاملہ ہوتا، حسین بچوں کو ساتھ نہ لے جاتا۔ تجھے ماننا پڑے گا ان ظالموں کا پروگرام اپنا کرسی بچانے کا تھا، اور حسین کا پروگرام اپنے نانا کے دین کو بچانے کا تھا۔ قادسیہ مقام پر حور نے کہہ دیا تھا ہم سرکاری ملازم ہیں، تجھے آگے نہیں جانے دیں گے، پہلے بات مان، بیعت کر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا 1000 کا مجمع، حسین کی سخاوت دیکھنا، مشکیزیں پانی کے ساتھ ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، تعداد 1000 سے بھی زیادہ۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمن سے پوچھنے لگ گئے کیا تم نے نماز ادا کرنی ہے؟ کہنے لگے کرنی ہے۔ امام حسین فرمانے لگے آؤ میرے ساتھ نماز ادا کرو۔ کہنے لگے پانی نہیں۔ حسین نے پانی کی مشکیزیں ان کی طرف رکھ دیے، فرمایا پہلے تم وضو کر لو، حسین بعد میں کرے گا۔ ایک روایت کے مطابق امام حسین کا دیا ہوا پانی سے انہوں نے وضو کیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بغیر وضو کے وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے نماز کے بعد ان کو خطوط دکھائے کہ تمہارے بھیجے ہوئے ہزاروں نہیں لاکھوں خطوط ہے، اور تم نے میرے نمائندے کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ امام حسین فرمانے لگے کیا تمہیں معلوم نہیں، تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ کہنے لگے جانتے ہیں؟ پھر تم نے ایسا پروگرام کیوں بنا رکھا ہے؟ کہنے لگے بس ملازم ہے، اور وہ مسلمان چند روپیوں کی خاطر اہل بیت میں حملہ کرنا چاہتے ہو، نبوت کا گلشن جاننا چاہتے ہو؟ حالانکہ روکے گئے تھے، امام حسین کو صحابہ کرام نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، لیکن امام حسین فرمانے لگے میں نے اپنے نانا سے قرآن سیکھا ہے، میں نے یہ آیت بھی پڑھ رکھی ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب تم پختہ ارادہ کر لو، کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہو، پختہ ارادہ کر لو، پھر میری ذات پر توکل کرنا۔ اب میں نے پروگرام بنا رکھا ہے، فرمایا اب تو میں جاؤں گا، نبی کا دین کا جھنڈا انشاءاللہ میں بلند کروں گا، کچھ بھی ہو جائے اپنے نانا کے دین کا جھنڈا زمین پر نہیں گرنے دوں گا۔ اور الحمدللہ آج تک نہیں گر سکا، اور انشاءاللہ قیامت تک حسین کے نانے کے دین کا جھنڈا بلند رہے گا۔
انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اور بلندیوں پہ جائے گا اور جائے گا انشاءاللہ. اور حسین کو نہ ماننے والے خارجی یزیدی لعنتی انشاءاللہ قیامت تک ان پر لعنت برسی رہے گی. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت امام حسین، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر. ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ امام حسین کے مقابلے میں یزید کو لاتے ہو، امام حسین کا مقابلہ کرتے ہو. جس امام حسین نے رضی اللہ، خدا کی قسم اکثر ایک بات سنایا کرتا ہوں، بات ذہن میں آگے ہر سال بات کرتا ہوں، خدا کی قسم امام تازہ ہوتا ہے، شور مچ رہا ہے. ایک عورت کہتی ہے اپنے اکلوتے بیٹے کو، جوان بیٹا ہے، بیٹا شور کیوں ہو رہا ہے؟ جا کر دیکھ کر آ. وہ باہر گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا. امی جی گلشن نبوت پہ حملہ ہو گیا، نبوت کے خاندان پہ حملہ. وہ آج کے دور کی ماں نہیں تھی، خدا کی قسم وہ اور مائیں تھی، وہ قبروں میں چلی گئی. ماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا اندر کنڈی لگا لے، بیٹا گھر سے باہر نہ نکلا، میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. بیٹا ہمارا ان سے کیا واسطہ، پتہ نہیں کیا ان کا مسئلہ آپس کا ہے. کتابوں میں جو ہم نے پڑھا، جب ہی تذکرہ کرو گے انشاءاللہ ایمان میں تر و تازگی آئے گی. ماں نے پتہ کیا جواب دیا کہ بیٹا یہ تو نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا؟ کہنے لگے ہاں. ماں کہنے لگی بیٹا تجھے شرم نہیں آئی؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نبوت کے خاندان کو ایسے ہی چھوڑ کر آ گیا. قیامت کے دن حسین کے نانا نے سوال کر لیا، کیا جواب دے گا؟ ماں کہنے لگی بیٹا چل گھر سے نکل. اور میرے بیٹے قیامت کے دن اگر ہم اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہ گئے، قیامت کے دن حسین کے نانا نے سوال کر لیا، کیا جواب دو گے؟ او میرے بیٹے جاؤ، جا میدان میں چلا جا، گھبرانا نہیں. فرمایا یہ قرآن کی آیت پڑھتے جانا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. اے ایمان والو صبر کرنا. او میرے بیٹے گھر واپس نہ آنا، میری تیری ملاقات قیامت کے دن ہوگی. او میرے بیٹے میں نے حسین کے، اللہ اکبر اللہ، خدا کی قسم انداز تو دیکھ اور الفاظ کی طرف دیکھ، غور کر. حسین کے نانا نے فرمایا تھا شہید کو شہادت سے پہلے مالک کائنات اپنا دیدار کرا دیتے ہیں. یہاں پر ایک بات سمجھنا یار، ابھی لوگ حج کر کے آئے، ہم مبارکباد دیتے کہ نہیں؟ عمرہ کر کے آتے ہیں، ہم ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. جو اللہ کا گھر دیکھ کر آئے، گنبد خضرا دیکھ کر آئے، اسے مبارکباد دیتے ہو، اور جو خدا کو دیکھ رہا ہو اس کے لیے ماتم کرتے ہو. امام حسین نے، نانا نے فرمایا نہیں تھا
شہادت سے پہلے ہی مالک کائنات اس کو اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے اسے میزائل لگا ہے، اسے گولی لگی ہے، یہ تڑپ رہا ہے، اسے بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی، بڑا دکھ پہنچا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فلاں اتنا تڑپ رہا تھا۔ خدا کی قسم وہ تکلیف سے ہمیں نظر آتا ہے تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جنت کو دیکھ کر، خدا کو دیکھ کر خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا اس طرح واپس نہ آنا۔ ظالموں نے دیکھا فلاں عورت کا یہ اکلوتا بیٹا ہے۔ ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، تلوار سے سر قلم کر دیا، زمین پر سر پھینک دیا۔ جب کافی دیر ہو گئی، ماں گھر سے نکلتی ہے، سامنے جا رہی ہے، ان یزیدیوں نے دیکھ لیا ماں آ رہی ہے، انہوں نے سر اٹھا کر، اکلوتا بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، اس کا سر اٹھا کر ماں کی گود میں پھینک دیا۔ خدا کی قسم ماں کا حوصلہ دیکھ، ماں کی اہل بیت سے محبت دیکھ، ماں کی نبوت کے خاندان سے محبت دیکھ۔ جب ان ظالموں نے سر عورت کی گود میں رکھ دیا، پھینک دیا، عورت نے اپنے جوان بیٹے کا سر اٹھا کر ان کی طرف پھینک کر فرمانے لگی جو ہم خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال بڑا ظلم ہوا، ظالم ہے وہ لوگ، لعنتی ہے وہ لوگ جنہوں نے کوئی قصور ہونا تو بتاؤ، کیا جرم تھا، کیا خطا تھی؟ بس تمہارے مقدر میں یہ لعنت لکھی تھی۔ خدا کی قسم حسین پہلے بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تم نے یہ آواز حسین کے کردار کی، اس کو دبانے کی کوشش کی، خود دب گئے ہو۔ اللہ نے حسین کا جھنڈا بھی بلند رکھا، حسین کے نانا کا بھی جھنڈا بلند رکھا، اہل بیت کا علم بھی بلند رکھا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بلندیوں کو اور چھوتا جائے گا، اور خدا کی قسم جو ان لوگوں سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، اللہ ان کو بھی بلند و بالا فرما دے گا۔ آپ دوستوں سے آخری گزارش ہے، میں نے غالباً پچھلے سال بھی ایک بات عرض کی تھی، پھر دہرا دیتا ہوں۔ گھر میں بچے کے لیے کوئی گفٹ لائے، کوئی کھلونا لائے، ہمارے بچوں کے لیے کوئی چاکلیٹ لے آئے، کوئی بسکٹ لے آئے، کوئی 4 پیسے پکڑا دے، دادا خوش ہوتا ہے، نانا خوش ہوتا ہے، ابا خوش ہوتا ہے، ماں خوش ہوتی ہے، حالانکہ ان کو ان کھلونے کی ضرورت نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں، چاکلیٹ وغیرہ کی، بسکٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں، لیکن دادا نانا خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بچوں کی، میرے دوتے پوتے کی عزت کی، گفٹ لے کر آیا، تحفہ لے کر آیا۔ بچوں کے لیے لے کر جاؤ گے، دادا نانا خوش ہوتا ہے۔ خدا کی قسم حسین کو بھی کوئی گفٹ دیا کرو، حسن کو بھی گفٹ دیا کرو، نبوت کے خاندان کو بھی گفٹ دیا کرو۔ وہ گفٹ کیا ہے؟ وہ میرے تیرے پیسے نہیں، کھلونے نہیں، دکانیں نہیں، جائیداد نہیں۔ جب نبوت پر درود و سلام پڑھا کرو تو نبوت کے اہل بیت پر بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ ہمارے بچوں کو کوئی دے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ حسین کو کوئی درود و سلام کی گفٹ بھیجے، حسین کا نانا خوش ہوگا۔ اس لیے یہ درود و سلام بھیجا کرو کثرت کے ساتھ۔ 10 محرم آ گئی منگل کو، انشاءاللہ
شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پچھلے سال بھی اس مرتبہ بھی عظیم الشان عظمت اہل بیت و شاعت امام حسین کے نام پر کانفرنس اسی جامع مسجد میں رکھی ہے۔ بارش تہار لگے ہوئے ہیں، عصر کی نماز کے بعد وہ کانفرنس شروع ہوگی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ امید ہے 11 بجے سے پہلے ہم دعا کروا دیں گے۔ 11 ربیع الاول کا پروگرام تو ساری رات چلتا ہے، انشاءاللہ وہ 11 ربیع الاول کا پروگرام بھی ہوگا، 10 محرم کا بھی انشاءاللہ ہوگا۔ یہ منگل کا دن بنے گا، عصر کے بعد پروگرام شروع ہوگا، خواتین بھی تشریف لا سکتی ہے، ان کے لیے مدرسے میں ہم نے انتظام کیا ہے۔ حضرت مولانا قاسم گجر صاحب، حضرت قاری انوار حسن شاہ صاحب اور عالم اسلام کے عظیم نعت خوان حضرت مولانا عزیز الرحمان شاہ صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے، اور اسی طرح حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب اور اسی طرح حضرت قاضی مطیع اللہ صاحب انشاءاللہ یہ تمام حضرات تشریف لائیں گے۔ پھر عرض کر رہا ہوں عصر کے بعد انشاءاللہ پروگرام شروع ہو جائے گا، 11 بجے سے پہلے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ میں دوستوں سے اپیل کروں گا اہل بیت سے محبت کا یہ ثبوت دیجئے کہ خود بھی تشریف لائیں، دوستوں کو بھی دعوت دیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آئیں، دعا بھی فرمائیں مالک کائنات ان کے پاؤں کے صدقے میں مالک کائنات ہماری نجات فرما دے۔